میں اپنے پروگرام ویک اینڈ افیئر ود عمران ذاکر میں اپنے ناظرین کو سلام کہتا ہوں، اور آج کا جو اہم موضوع ہے میرے پروگرام کا وہ باہمی تجارت، بارٹر ٹریڈ، سی پیک اور ٹریڈ ایشوز پر ہم آج بات کریں گے۔ بدقسمتی سے پاکستان کو بنے ہوئے وجود میں آئے ہوئے 75 سال ہو چکے، لیکن ابھی تک ہمارے ملک کی ایک کمپریہنسو فارن پالیسی نہیں بنی، اور فارن پالیسی نہ ہونے کی وجہ سے، ایک صحیح طور پہ منظم فارن پالیسی نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا یہ بھی تعین نہیں ہو سکا کہ ہم نے کس سے ملنا ہے، کس سے نہیں ملنا ہے، کس سے تجارت کرنی، کس سے تجارت نہیں کرنی، کس سے تعلقات بڑھانے، کس سے تعلقات کم کرنے۔ ابھی تک ان چیزوں کا بھی صحیح طور پہ ہماری حکومتیں فیصلہ نہیں کر پاتی ہیں۔ لیکن حال ہی میں ایک بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پاک رشیا ٹریڈ ریلیشن کی، کہ وہاں سے ان کی شپنگ لائن جو ہے نکو لائن، وہ پاکستان 19 دن میں پہنچے گی، اور یہاں سے ہماری ایکسپورٹ اور امپورٹ کا عمل جو ہے وہ نہایت تیز رفتاری کے ساتھ ممکن ہو سکے گا، اور رشیا کی بھی رسائی جو ہے وہ آخرکار گرم پانی تک ہو گئی، کہ جس کا رشیا کو خواب تھا۔ اور میں یہ بات کہتا چلوں کہ رشیا از اے گریٹ نیشن، کہ جس نے پاکستان کی طرف جو ہے ابھی بھی اس وقت بھی اس صورتحال میں بھی دوستی کا ہاتھ بڑھایا، اور ہم نے اس دوستی کو جو ہے وہ قائم رکھنا ہے اور اس دوستی کو آگے بڑھانا ہے۔ دوسری ایک بات یہ کہ ہم سینٹرل ایشین کنٹریز کے ساتھ ٹریڈ کی بات کرتے ہیں، اور میں تو بچپن سے سنتا چلا آ رہا ہوں کہ جی یہ ٹریڈ ہوگی، ٹرانزٹ ٹریڈ ہوگی اور یہ ہوگا، لیکن ابھی تک صحیح معنوں میں ٹرانزٹ ٹریڈ بھی ہماری ڈیولپ نہیں ہو سکی ہے۔ تو انہی تمام موضوعات پر ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں آج دعوت دی ہے اطہر انصاری صاحب کو۔ ڈاکٹر اطہر انصاری جو ہیں وہ سینئر پروفیسر ہیں اور امریکن ساؤدرن کیلیفورنیا یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، جرمنی میں پاکستان کے قائم مقام سفیر بھی رہ چکے ہیں، سیکرٹری جنرل فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سیکرٹری جنرل بھی رہے، اور بے شمار دیگر عہدوں پر برجمان رہ چکے ہیں۔ تو آج ہم ان سے پوچھیں گے جناب کہ کیا صورتحال ہے اس وقت ٹریڈ کی، کس طرح سے ہم اپنی تجارت کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان کی آبادی جو ہے تیزی سے بڑھ رہی ہے، معیشت کی بری صورتحال ہے، 65% جو کنٹریبیوشن ہے ہماری پاپولیشن میں وہ یوتھ کا ہے، اور یوتھ کے لیے جو ہے وہ ملازمت کے اور دوسرے دیگر مواقع جو ہے ہماری یوتھ کے لیے اویلیبل نہیں ہیں۔ تو اطہر انصاری صاحب ذرا ڈسکس کریں، آپ سی پیک کے انیشیٹو کو، ٹرانزٹ ٹریڈ کے انیشیٹو کو، معاشی صورتحال کے بارے میں بھی کچھ بتائیں ہمارے ناظرین کو۔ بالکل، بہت شکریہ عمران، بہت شکریہ۔ اپنے جواب سے پہلے تھوڑا سا کریکشن کر دوں، جی آپ ڈاکٹر اطہر احمد، ناٹ اطہر انصاری۔ اب ناؤ کم ٹو یور رسپانس۔ آپ نے جن ٹاپک کو چھیڑا ہے آج، یقین کیجئے کہ مطلب اس کے لیے میں تو کہوں کہ آپ کے 4 پروگرام بھی کم پڑیں گے۔ نہیں، اس پہ ہم اور آگے بھی پروگرام کریں گے کہ نیکسٹ پروگرام میں پاکستان میں کے جو سفیر رشیا میں تعینات تھے وہ بھی نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ تعالیٰ ہوں گے۔ آپ دیکھیے گا 3-4 پروگرام کی سیریز ہوگی ضرور اس پر، کیونکہ ایک بہت بڑا یہ ٹاپک ہے یہ کہ اس میں میں آپ کو بتا دوں کہ اب آپ نے کہا رشیا کی ٹریڈ شروع ہو رہی ہے۔ دیکھیے ٹھیک ہے، دیر آئے درست آئے، یہ کام بہت پہلے شروع ہو جانا چاہیے تھا، اور مجھے نہیں پتا، ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، بے شک گناہ گار مسلمان صحیح، لیکن اللہ کی دین ہم پر بہت زیادہ ہے، ہم پہ اتنی مہربانی اللہ نے کی ہے، اتنی مہربانی کی ہے کہ ہمیں تو سوچ پڑ جاتی ہے، فکر پڑ جاتی ہے کہ ہم نے کون سے ایسے نیک کام کیے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے اتنا نوازا ہے ہمیں۔ لیٹس کم ٹو دس ٹاپک کہ ٹریڈ پاکستان کی، پاکستان کو سب سے بڑی نعمت جو ہے یہ یہاں پہ تو ایک ہنرمند افرادی قوت ہے، اور پاکستان کی جو لوکیشن ہے وہ ایسی اسٹریٹجک امپورٹنٹ لوکیشن ہے کہ اس سے ہماری اپرچونیٹیز ڈیولپ ہوتی ہیں۔ دیکھیں قدرت کا قانون کیا ہے، اللہ کا کہنا یہ ہے کہ آپ کو ہر نعمت اس وقت دے گا جب آپ کچھ اپنے طور پر کوئی حرکت کریں گے، کوئی ایکٹیویٹی کریں گے۔ آپ بیٹھے رہے، اللہ تعالیٰ نعمتیں آپ کے اوپر بارش نہیں برسائے گا، آپ خود کچھ ہلیں گے، کوشش کریں گے، پھر اللہ آپ کو نوازے گا۔ تو یہ چیز ہے۔ تو ہمیں جو نعمتیں قدرتی ہیں، اب یہ آپ نے سی پیک کا نام لیا، دیکھیں سی پیک چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، یہ ایک اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور پاکستان میں گوادر پہ سامان آئے گا اور چائنا چلے جائے گا، یہ ہے، یہ اس کا 5% ہوگا، 95% کو مجموعہ ہے بہت ساری چیزوں کا۔ جی بالکل۔ تو یہ گوادر سے اگر ہم شروع کرتے ہیں تو گوادر کی اس علاقے میں سب سے گہری بندرگاہ ہے یہ،
جی 18.2 میٹر کی ڈیپتھ ہے گوادر پورٹ کی. اور گوادر پورٹ کی ڈیپتھ ایسی ہے کہ دیکھیں جہاں پورٹ قریب آتا ہے تو زمین کی گہرائی کم ہوتی ہے, شیلو ہو جاتا ہے, اور پھر کچھ ہڈن آئلینڈز بھی رہتے ہیں, تو شپ پانی کے نیچے بھی اتنا ہوتا ہے وہ سیدھا آ نہیں سکتا. کراچی پورٹ پر آؤٹر اینکریج کہلاتا ہے, وہاں شپ آتا ہے تو سگنل ریسیو ہونے پر کراچی پورٹ ٹرسٹ کا کپتان جا کر جہاز کو لے کر آتا ہے, وہ زگ زیگ کر کے لے کر آنا پڑتا ہے. تو اب وہ زگ زیگ کر کے لانا پڑتا ہے تو اس سے مائلیج کافی بڑھ جاتا ہے. اور آج کا دور جو ہے وہ بڑے ویسلز کا ہے, اس لیے کہ چھوٹے ویسل کے مقابلے میں بڑے ویسلز کی آپریٹنگ کاسٹ میں زیادہ فرق نہیں ہوتا پروپورشنلی. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ زیادہ سامان آ جاتا ہے, تو زیادہ سامان آتا ہے تو اس کا مطلب ہے زیادہ اچھی مارکیٹنگ کرنی پڑتی ہے شپنگ کمپنیز کو کہ آپٹیمم یوٹیلائزیشن آف اسپیس ہوگا تو پھر جہاز. اب ایک پی آئی اے کا پلین اگر جاتا ہے اس میں 25 مسافر. تو اس موضوع پر جو ویسلز کی آپ بات کر رہے تھے بڑے, تو میں اب اپنے دوسرے گیسٹ سے بات کر لیتا ہوں اور ان کا بھی تعارف کرا دیتا ہوں کہ انزان گروپ کے جو سی او ہیں احسان الحق صدیقی صاحب. تو آپ ذرا کچھ اپنے خیالات کا اظہار کریں اس بارے میں کہ جناب یہ ویسلز کی ٹریڈ اور یہ شپنگ ٹریڈ اور یہ گہرائی وغیرہ کیا, یہ اس پہ آپ کچھ روشنی ڈالیں جناب کہ کس طرح سے افیکٹ پڑتا ہے یہ. عطا صاحب نے بھی بڑی اچھی ہے کہ انہوں نے بات کی تھی کہ آپ نے بھی شروع میں اسٹارٹنگ میں آپ نے کہا کہ ہم کچھ چیزوں کے اوپر ڈیسیجن نہیں لے سکے. ابھی ہم رشیا کے اوپر بہت بات کر رہے ہیں کہ رشیا ہم ڈیولپ ہو رہا ہے, میکو لائن ابھی سٹارٹ ہوئی ہے, ایک جہاز آیا ہے, مہینے میں ایک جہاز آئے گا, ابھی مہینے میں ابھی 2 جہاز یا ویکلی جہاز نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ اور وہ ڈائریکٹ بھی نہیں آ رہا بلکہ وہ ویا عمان آ رہا ہے کہ ہمارے پاس فیسلٹیز ہی نہیں ہے پاکستان کے پاس. ہمارا ابھی ہم نے وہ کمرشل انٹرسٹ ہی ڈیولپ نہیں کیا ہے. اس سال 2022-23 کے اندر اب تک ہم کوئی 75-80 ملین ڈالر کی ایکسپورٹ کر سکے ہیں رشیا, وچ از نتھنگ. تقریباً 200 ملین ڈالرز کی ہم نے امپورٹ کی ہے ود رشیا. جی, جو کہ میں سمجھتا ہوں اتنا بڑا کوئی والیوم نہیں ہے, پینٹس بھی نہیں ہے نا, وی کی ناٹ کال اٹ ایون پینٹس. رشیا کی اپنی جو ایکسپورٹ ہے سالانہ وہ ہے $500 بلین, اور ان کی جو امپورٹ ہے سالانہ وہ ہے جسٹ اوور $300 بلین. ان کا ٹریڈ ڈفرینس جو ہے, ٹریڈ امبیلنس جو ہے وہ پازیٹیو میں ہے بائی $200 بلین. ماشاء اللہ. پاکستان $35 بلین کراس کیا تھا, ابھی ہم یہ نوز ڈائیو ماری ہے ہم نے 31 بلین ڈالر پہ آ کے ہم گرے ہیں آ کے, جو کہ ہمارا ایکچولی میں بڑھنا چاہیے تھا. اب آپ رشیا کی ایگزامپل دیکھیں, رشیا آر 145 ملین پیپل, وی آر 290 ملین پیپل. وہ $500 بلین کی ٹریڈ کر رہے ہیں اور ہم 30-32 بلین ڈالر کی ٹریڈ کر رہے ہیں. کہیں تو کوئی پرابلم ہے, کہیں تو کوئی پرابلم ہے. ابھی جو جہاز آ رہے ہیں ہمارے پاس, ابھی آیا ہے اس کے اوپر ہمارے پاس سلاٹ سے لائک 100 کنٹینرس کی ہوگی, 200 کنٹینرس کی ہوگی, اس سے زیادہ کا بھی والیوم ہم جنریٹ نہیں کر سکتے. رشیا کیا امپورٹ کر رہا ہے؟ اس کی میجر امپورٹ جو اس کی ہے وہ ہے ٹیکسٹائلس, فیبرک منگا رہا ہے, ٹیکسٹائل ریلیٹڈ پروڈکٹس ہیں, اور سائٹرس کے جو پھل وغیرہ جیسے کینو وغیرہ ہمارے سے جا رہا ہے, یا یہ پوٹیٹوز وغیرہ ہیں, یہ کچھ کموڈیٹیز ہیں جو ہمارے یہاں سے وہاں جاتی ہیں. لیدر کے پروڈکٹس ہیں, جیکٹس وغیرہ ہیں, یہ وہاں پہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں. لیکن ہم نے اس مارکیٹ کو بھی بہت ایکسپلور ہی نہیں کیا ہے, ہیویلی ایکسپلور نہیں کیا ہے. ایکسپلور نہیں کیا ہے. اچھا, اس کے ہیویلی ایکسپلور نہ کرنے کے بھی بہت سی ریزنز ہیں, میں بھی اس پہ بھی اس طرف بھی میں آتا ہوں. جس میں ایک ریزن تو یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ بینکنگ چینل وہ ڈیولپ نہیں ہوا ہے. ابھی بینک پیمنٹ سسٹم کا ایک میجر ایک پرابلم ہے. ہمیں معلوم ہے کہ جب انٹرنیشنل ٹریڈ ہوتی ہے تو اس میں سے ایک کنسرن تو بائر اینڈ سیلر کے بیچ میں ہوتا ہے, جیسے ہم کہتے ہیں ون آف دا میجر کنسرن از دا پیمنٹ انسٹرومنٹ, کہ بائر اگر کوئی رشیا سے کوئی ہمیں پیسے بھیج رہا ہے, وہاں کوئی بائر اور ہم یہاں سے ایکسپورٹ کر رہے ہیں, تو رشیا جاننا اور وہاں جب دیکھنا جی کہ بائر کتنا اسٹرینتھ فل ہے یا نہیں ہے, اٹس اے کوشچن مارک. تو ہم کیا کرتے ہیں جی کہ ہم ایل سی کھول لیتے ہیں. ایل سی کا مطلب ہے کہ بینک گارنٹی کر رہا ہے کہ پیمنٹ آ جائے گی. یوکرین میں جو جنگ ابھی ہوئی تو اس کے بعد سوئفٹ سسٹم, ایک بینکنگ سسٹم, بینک کو نیٹ ورک کو کنیکٹ کرنے کا سسٹم ہے, اس پہ رشیا کو انہوں نے ڈس انگیج کر دیا ہے. اچھا, ڈس انگیج کر دیا ہے. اس کے پیرالل رشیا کا اپنا سسٹم بھی موجود ہے, چائنا کا سسٹم بھی ایک آلٹرنیٹ موجود ہے. لیکن ہمارے جو کمرشل بینکس ہیں وہ تھوڑے سے
डर में रहते हैं कि अगर हमने कहीं इसको इस चैनल को इस्तेमाल कर लिया। इस वक्त हमारे पास लाइन पर जो है वो वाइस प्रेसिडेंट है फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के शब्बीर मंशा साहब। तो शब्बीर मंशा साहब, हम यही बात कर रहे हैं इस वक्त ट्रेड की कि भाई ट्रेड जो है उसके लिए बैंकिंग चैनल का होना बहुत ज़रूरी है, और वॉर के बाद जो है आफ्टर वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन बैंकिंग चैनल से जो है रशिया को आउट कर दिया। तो अब हमारे यहाँ एलसीज खुल नहीं रही हैं, हमारे यहाँ जो है कंटेनर्स जो हैं वो पोर्ट के ऊपर स्ट्रक हुए हैं। तो इस हवाले से ज़रा आप अपनी काविशें बताएं, फेडरेशन ने क्या रोल प्ले किया, ज़रा इस बारे में ज़रा कुछ बताना पसंद करेंगे आप? देखिए, आपने जो बात की है वो दो मुख्तलिफ बातें हैं। एक चाइना हमारे इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर एलसीज का ना खुलना और फॉरेन एक्सचेंज की अवेलेबिलिटी का ना होना, वो बिल्कुल सेपरेट इशू है। और जो दूसरा बात कर रहे थे कि रशिया के सैंक्शंस की वजह से वहाँ पे जो इस वक्त एलसीज नहीं खुल पा रही हैं या वहाँ पे बैंकिंग चैनल डिस्कनेक्ट है पाकिस्तान का या दूसरे ममालिक का, इंटरनेशनल वर्ल्ड का, यूक्रेन की वॉर की वजह से, तो वो एक बिल्कुल सेपरेट इशू है। हाउएवर यहाँ पे जो पिछले साल में ये बहुत सीरियस इशू पाकिस्तान में हुआ था कि इंपोर्ट्स अनऑफिशियली बैन कर दी गई थी और हमारे पास जो ट्रेड डेफिसिट था वो चूंकि बहुत ज्यादा था और बैंकों के पास डॉलर्स अवेलेबल नहीं थे, तो जैसे पहले कोई उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियां लगाई और फिर बैंकों के थ्रू कुछ परमिशन 485 और फिर उसके बाद बाकी स्पोर्ट्स जो उन्होंने कंसिडर कर। जी, तो शब्बीर साहब, वो असल में इसी वजह से तो हुआ था कि हमारे पास जो थे स्टेट बैंक के पास बड़े डॉलर्स तो थे ही नहीं, आपको पता ही है। तो इस वजह से उन्होंने ये डिसीजन ले लिया कि इंपोर्ट के ऊपर उन्होंने पाबंदियां लगा दी। लेकिन अब ये बताएं कि एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट एंड एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फेडरेशन, हमारे जो सनतकार हैं उन्होंने भी हमेशा ही इंपोर्ट पर ही तवज्जो दी है, और पाकिस्तान की जो है ना वो इकॉनमी हमेशा इंपोर्ट बेस्ड इकॉनमी है। इस पर भी ज़रा आप नजर रोशनी डालिएगा। इसमें मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करूँगा, जरूरी नहीं कि एक्सपोर्ट बेस्ड है, डिपेंड करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। इंपोर्ट बेस्ड तो तब हो जब हमारे पास कंज्यूमर गुड्स आ, और हमारी जितनी प्रोडक्ट जो है वो फिनिश हालत में आ रही है, कंज्यूमर की हालत में आ रही है, तो फिर हम उसको इस तरफ कह सकते हैं कि ऑलरेडी उस तरफ था। लेकिन डोमेस्टिकली बहुत सारे रॉ मटीरियल है और हमारी मेजोरिटी इंपोर्ट जो है वो रॉ मटीरियल या इंटरमीडिएट से गुड्स, तैयार प्रोडक्ट नहीं। हम तो यही कहते हैं कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा रॉ मटीरियल आना चाहिए, खाम माल आने की वजह से यहाँ से प्रोडक्शन होगी। जी बिल्कुल सही कहा। होने की वजह से यहाँ और मशीनरी भी है ना, मशीनरी भी बहुत एसेंशियल होती है हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए। जी यकीनन ये बात आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। तो यहाँ पे जिससे आएगी तो खाम माल प्रोसेस नहीं होगा, जब तक खाम माल प्रोसेस नहीं हो सकेगा तो यहाँ पे फिर वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं। यहाँ पे तो अलमिया एक और ये भी है कि हमेशा से मशीन आती नहीं है और उसके ऊपर टैक्स पहले लगा दिया जाता है, सेल टैक्स भी लगा दिया जाता है, और इनकम टैक्स जो कि मशीन से कारोबार करके कभी पैदा होना है वो वाला भी लगा दिया जाता है। जी ये ऐसी पॉलिसीज होती है जिसको लॉन्ग टर्म देखने की जरूरत है। जी बिल्कुल, कंसिस्टेंटली ऐसे देखा जाता है और इसको ऑलरेडी जो है ना, इसको कभी भी जो है ना कोई एडजस्ट करने को तैयार नहीं, क्योंकि तो मशीनरी को भी वो टैक्स रेवेन्यू मेजर्स के तौर पे इम्पोर्ट फोर्स को देते। ये एक सीरियस कंसर्न है जिसको एक्चुअली एड्रेस करना चाहिए, और तमाम स्टेक होल्डर्स इसमें ना हाथ लेके फैसले करने चाहिए। अनफॉर्चुनेट सिचुएशन यही रहती है कि हमारे यहाँ जो जितने भी लोग हैं वो ऑलरेडी जो है ना ऑन बोर्ड उसको लेने की जरूरत है, पूरे सेक्टर, ना कि किसी एक सेक्टर के एक सेगमेंट को। जी बेशक, जी ठीक। तो चलें शब्बीर साहब, हेलो। जी हाँ जी, अब प्लीज़ जल्दी से मुझे अब डिफाइन कर दे जो भी आप डिफाइन करना चाह रहे हैं, एक्सप्लेनेशन देना चाह रहे हो, कि फिर हमें ब्रेक पर भी जाना है। जी, लास्टली मैं आपको यही गुजारिश करूंगा कि उसके अंदर 84-85 में क्योंकि पाकिस्तान में जब रिपोर्ट्स को रोक दिया गया था तो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा उसमें कोशिश की थी, और फिर स्टेट बैंक के साथ हमारा निगोशिएट हुआ था कि जो इम्पोर्टर्स अपने कंसाइनमेंट जिनके पोर्ट से स्टकअप हो गए थे उसके लिए लाजमी तौर पर ज़रूरत है कि आप उसको परमिशन दे दें इन टर्म्स के, अगर उनको क्रेडिट पे माल मिल जाता है या वो क्रेडिट अपना अरेंज कर लेते हैं तो उसके बाद फिर यहाँ पे जितना पोर्ट पर फंसा हुआ माल था वो गुज़श्ता कुछ अरसे में बिल्कुल क्लियर हो गया था। अब नॉर्मली डॉलर की शॉर्टेज की वजह से रुकावटें ज़रूर आ रही हैं,
مگر پہلے سے جو لاسٹ ایئر کی سچویشن ہے اس سے بہتر. جی ٹھیک ہے شبیر منشا صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا. اور اب ہم بریک کی طرف جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنے پروگرام کے نیکسٹ سیگمنٹ میں ہم لوگ آتے ہیں ضرور. ٹھیک ہے جی, تھینک یو. اب ہم اپنے پروگرام کے نیکسٹ سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں اور آغاز اپنے تیسرے گیسٹ کے تعارف سے کرتے ہیں کہ ہمارے تیسرے گیسٹ جو ہیں وہ ایک بڑے ینگ بینکر ہیں اور سنہری بینک سے ان کا تعلق ہے اور عمیر نام ہے ان کا. اور وہ اب مزید بتائے کہ دیکھیں کیونکہ کسی بھی تجارتی یا معاشی سرگرمی کے لیے جو ہے بینکنگ چینل کا ہونا ضروری ہے, تو ان کو آج بلایا اس لیے کیا کہ وہ ذرا اس بینکنگ چینل کے بارے میں بتائیں کہ جو بھی ٹرانزٹ ٹریڈ ہوتی ہے یا رشیا کے ساتھ ٹریڈ ڈیولپ ہو رہی ہے پاکستان کی, تو اس میں کیا مسائل آ رہے ہیں, کیا ٹریڈ ہو رہی ہے, کیا ٹریڈ ہو سکتی ہے, کیا مزید اپرچونیٹیز ہیں ہماری بینکنگ سیکٹر کے لیے. تو بتائیں میرے صاحب آپ ذرا. السلام علیکم سر. بیسکلی رشیا کے ساتھ جو بھی سب سے بڑا ڈاؤن فال آ رہا ہے وہ ہمارا ایک سوئفٹ میسج کا آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اب سوئفٹ میسج کا مسئلہ اس لیے آ رہا ہے جب سے یو ایس نے سینکشنز لگائی ہیں رشیا پہ, تب سے سوئفٹ میسج بالکل بند ہو گیا ہے. اب ہمارے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ کیا آ رہا ہے کہ اب رشیا نے ایک آلٹرنیٹ یوز کیا ہے چائنا کا. ٹھیک ہے, بٹ مسئلہ یہیں پہ آتا ہے کہ اگر بینکس جو ہیں وہ چائنا کا چینل یوز کرتے ہیں تو مے بی کہ موفا کی وجہ سے ہمارے اوپر اور کوئی سینکشنز نہیں لگ رہے ہیں, تو بینکس اس کی وجہ سے بھی ڈرتے ہیں کیونکہ پیمنٹ ظاہر ہے جائیں گے تو بینکنگ چینل کے تھرو ہی. بٹ جب تک کہ سوئفٹ کا میسج سوئفٹ چینل اسٹرانگ نہیں ہوگا تب تک بہت مشکل ہے. کیونکہ آج کل جو بھی چیزیں بیسکلی وہ بینکنگ کے تھرو چل رہی ہیں. ڈیفینیٹلی جو بھی معاشی سرگرمی تجاری سرگرمی ہوتی ہے وہ تو بینک کی کا رول بڑا اہم ہوتا ہے اس میں, اس کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتی. بالکل. اب ظاہر ہے امپورٹر بھی اور ایکسپورٹر بھی دونوں یہ پریفیئر کرتے ہیں کہ ایل سیز پہ وہ لوگ کام کریں, بیکاز رائٹ ناؤ ہماری بھی کنڈیشن ایسی نہیں ہے کہ ہم لوگ یا کوئی سامنے جو بینی ہے وہ بینک کانٹریکٹ یا پھر دوسری چیزوں پہ ریلائی کریں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں شیورٹی چاہیے. اب انہیں شیورٹی کے لیے ایک انٹرمیڈیٹری بینک بھی چاہیے. اب یہاں پہ جو امپورٹر ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یار انٹرمیڈیٹری بینک منیمم 10% تو اپنے رکھتا ہے فار سیکیورٹی. ٹھیک ہے, 10% چارجز وہ اپنے رکھتے ہیں. پھر وہ اپنے چارجز رکھتے ہیں تو امپورٹر کو ایک ہائی ویلیو پے کرنی پڑتی ہے ایسینشیل آئٹم میں بھی. تو یہ ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے. تو احسان الحق صدیقی صاحب, آپ کے بڑے ماشاءاللہ اس میں تجربات بھی ہیں اور آپ ماشاءاللہ ٹرینر بھی رہے ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے, اور این ایل سی پتہ نہیں کہاں آپ نے کتنے لوگوں کو ٹرین کیا ہے اس شعبے میں. تو ذرا آپ کچھ بتائیں ذرا اس تمام مسائل کے. جیسے بھی انہوں نے ذکر کیا, ہم بات کر رہے تھے اور منشا صاحب نے بھی کچھ حسب منشا گفتگو کی. اس میں دو چیزوں کی بات ہوئی تھی. جب پاکستان کی جو امپورٹر ہے وہ جب امپورٹ کرنے کے لیے ایل سی کھولے گا تو اس کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں تھے. ٹھیک ہے نا, ابھی بھی نہیں ہے. بالکل. اور ہی ایز اے بینکر ہی نوز کہ وٹ ایور وی ایکسپورٹ, اسٹیٹ بینک کی ڈائریکشن یہ ہے کہ جو بھی ایکسپورٹ کی ریئلائزیشن آتی ہے اس فارن ایکسچینج کے انڈر میں جو بھی آپ امپورٹ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں وہ آپ کر لیجیے, ادرک سے پیسے آپ کے پاس نہیں ہے. تو جس بینکر کے پاس ایکسپورٹ کا بزنس زیادہ ہے تو وہ امپورٹ کی زیادہ ایلسیاں کھول پا رہا ہے, اور جس کے پاس کم ہے وہ نہیں کر پا رہا. رشیا کا جو ایشو تھا وہ ڈفرینٹ ہے. جیسے ابھی ان سے بات ہوئی کہ وہ انہوں نے بھی ذکر کیا کہ سوئفٹ میسج سے وہ ڈس انگیج کر دیا گیا, ان کے اوپر سینکشن لگا دی گئی. اس کی وجہ کیا ہے, ہمارے جو بینکس ہیں وہ ہر بینک کا, جیسے اگر آپ ڈالر میں کوئی ٹریڈ کر رہے ہیں بالکل, تو ڈالر از ناٹ آر کرنسی, یس آف کورس, وہ امریکن کرنسی ہے. تو ہمارے تمام بینک, سنہری ہے, سنہری کا بھی ان کا ایک نوسٹرو اکاؤنٹ ہوگا, نوسٹرو اکاؤنٹ ہوگا, چیز بینک میں ہوگا, اسٹینڈرڈ چارٹرڈ میں ہوگا, سٹی بینک میں ہوگا, بینک آف امریکہ ہے, ان میں ہوگا. یہاں جہاں انہوں نے اپنے ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالرس وہاں جمع کرائے ہوئے ہیں, اس کے اگینسٹ میں یہ ایل سیز کھولتے ہیں فار دی کسٹمرس. ٹھیک ہے. اچھا, ایک تجارتی نظام جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ اگینسٹ گولڈ بھی کر سکتے, تو وہ کیوں نہیں ابھی لایا گیا, ابھی تک لایا گیا, وہ کیوں نہیں یہاں پر امپلیمنٹ ہوتا ہے سسٹم تاکہ مسائل کا خاتمہ ہو؟ اب جیسے ڈومیننٹلی کیا چل رہا ہے, دنیا بھر کے تقریباً 80% بینکس جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں سوئفٹ سسٹم پہ. اب یہ جو دوسرے سسٹمز ہیں جیسے رشین سسٹم ہے, FRP ہے, FAP کے کہتے ہیں, مجھے ایگزیکٹلی نام یاد نہیں ہے, پھر ایک چائنیز سسٹم ہے, اس کے علاوہ ایک فیارگو کر کے بھی ایک پرائیویٹ بھی ہے.
یہ سسٹمز جو ہیں اویلیبل ہیں لیکن ان کو بہت زیادہ پروموشن نہیں ملتی. ہمارے جو بینکس ہیں پاکستانی بینکس یہ سمجھتے ہیں کہ اوفیک رولز جو ہیں, جو سینکشن کنٹری کے جو رولز ہیں رشیا کے, اپنا امریکہ کے, ان کے تحت ہم ان کے ساتھ کام نہیں کر سکتے. جیسے ہم سینٹرل ایشیا کا کام آج تک اسٹارٹ نہیں کر سکے. صحیح. مطلب اس سے تو پھر یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ہمارے جو بینک کمرشل بینکس کے ہیں وہ بھی ان کا جھکاؤ کیا ویسٹ کی طرف ہے, کیا ویسٹرن سسٹم میں رکھنا چاہ رہے ہیں کیا؟ سیلف امپوز, آئی وڈ سے کہ سیلف امپوز انہوں نے اپنے اوپر ریسٹرکشنز لگائی ہوئی ہیں. اچھا, سیلف امپوز ریسٹرکشن ہے. یہ بلا وجہ ڈرتے ہیں کہ جی ہم نے اگر کر لیا تو جہاں ہمارا نوسٹرو اکاؤنٹ ہے وہ کہیں ہمارا اکاؤنٹ بند کر کے اور وہ یہ کہہ دے کہ آپ رشیا کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور آپ چائنیز سسٹم استعمال کر رہے ہیں, ہم آپ کو سوئفٹ سے باہر کر دیں گے. تو ایسا نہیں ہے, اتنا آسان ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کہا اور آپ نے کر دیا. ہماری ایک دو پلیٹ فارم کے اوپر کچھ رشین اپنا امریکن کانسولیٹ سے اور ایمبیسیز سے اس پہ بات ہوئی, گفتگو ہوئی ان سے. انہوں نے دے نو وٹ وی آر ٹاکنگ بٹ دے آر ناٹ رسپونڈنگ اس کلیئرلی. وہ اس کو ٹال رہے ہیں کہ صاحب ریفیوزنگ ٹو گیو اے کلیئر آنسر بیکاز انفارچونیٹلی اس کے پیچھے کچھ انٹرنیشنل پولیٹیکل ریزنز بھی ہیں. انٹرنیشنل پریشرز بھی ہوتے ہیں, پریشرز ہیں, لابیز ہیں. اب میں میڈیا پہ میں نہیں کہنا چاہ رہا لیکن ارے کہہ دیں جناب صدیقی صاحب, آپ کہیں جناب, آپ کو کہنے کے لیے بلایا جناب. انڈیا از بیہائنڈ اٹ. انڈیا از ناٹ لیٹنگ اس, انڈیا جو بھی لابی اس کا جو پورا گروپ ہے, دے آر ناٹ لیٹنگ اس کہہ لیجیے کہ گرو فاسٹر بیکاز وہ صرف ہمیں اتنا ہی اسپیس دے رہے ہیں کہ وی کین بریتھ ان ٹو لیو. دیٹس اٹ. Not to grow. میں نے کہا 145 million people lives in Russia, less than 100 million people live in Central Asia. ان کا ٹریڈ, آپ ٹریڈ والیومس دیکھیں آپ, رشیا $500 billion, ٹھیک ہے ان کے پاس اپنا پیٹرولیم پروڈکٹس ہیں جس کی میسیو ان کی جو بیسیکلی ریونیو ہے وہاں سے آتا ہے. بٹ وی آر ایٹ 290-300 million people, $32 billion کی ایکسپورٹ, یہ کون سی سائنس ہے؟ ہم اور ہمارا جو ایکسپورٹ ہے وہ صرف ویسٹ باؤنڈ ہے. بالکل, ہم نے آلٹرنیٹ چینلز کو ڈیپلی پینیٹریٹ کرنے کی کوشش ہی نہیں کی ہے. تو اب اس بارے میں اطہر صاحب سے پوچھیں گے. اطہر صاحب, یو آر اے پروفیسر آف انٹرنیشنل مارکیٹنگ, تو آپ مجھے بتائیں کہ اب کس طرح سے یہ چینل ڈیولپ کیے جائیں گے ٹریڈ کے لیے, ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے؟ دیکھیے, سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ ابھی ہم نے پروگرام شروع ہونے سے پہلے بھی بات کی ہے کہ جس چیز پہ سب سے کم زور دیا گیا ہے نا ہمارے پاس, وہ ریلیونٹ چیز ہے جو اس کی سب سے بنیادی ضرورت ہے. انٹرنیشنل مارکیٹنگ میرا سبجیکٹ ہے لیکن میں کوئی خود غرضی سے اپنے سبجیکٹ کی پروموشن کی بات نہیں کروں گا. پاکستان کی مارکیٹنگ کے لیے کیا آپ نے مارکیٹنگ ایکسپرٹس کی کبھی خدمات لی ہیں؟ کون سا کوئی ایک مجھے بتا دیجئے پاکستان کا کمرشل ٹیچی کسی ملک میں بھی, کمرشل آفیسر یا پروڈکٹ آفیسر, کانسولیٹ میں بھی کوئی چھوٹا, کوئی بزنس ایڈمنسٹریشن پڑھا ہوا, کوئی مارکیٹنگ پڑھا ہوا کوئی ہے؟ کوئی نہیں ہے. کوئی اس محکمے کا ہے, کوئی اس محکمے کا. جس کو مارکیٹنگ کی ABCD نہیں آتی وہ پاکستان کی پوری قوم کی مارکیٹنگ کیسے کرنے کے لیے؟ لیکن ابھی جو ہمارے ٹریڈ کے چیف ہے وہ کہتے ہیں جی تمام ملکوں میں جو ہمارے ٹریڈ ڈیولپنگ آفیسرز جو بھی ہیں وہ تو بہت اچھے ہیں اور بڑی محنت کر رہے ہیں. ٹریڈ کے چیف کا تو یہ اس وقت بیان دیا انہوں نے. چیف بذات خود ایک بڑے کاروباری آدمی ہے, وہ پروفیشنل آدمی ہے, لیکن یہ اب موجودہ کی میں بات کر رہا ہوں. I'm not talking about all previous جو گزرے ہیں یہاں پہ. میں کسی موجودہ صورتحال بھی جو ہے وہ پہلے جیسی ہے, اس میں بہتری نہیں آئی ہے. دیکھیں ہم اتنے لکیر کے فقیر ہو گئے ہیں کہ یہ سسٹم 1947 میں تھا, اسی کو آگے بڑھانا ہے. اپنی طرف سے کوئی جدت, دیکھیں زمانہ بدل گیا ہے بہت زیادہ. ہم جب پڑھتے تھے ہمارے پاس کوئی یہ لیپ ٹاپ اور ہمارے پاس یہ موبائل اور یہ اس طرح کی چیزیں نہیں تھی. آج کل تو ساری لائبریری یہی ہے, ساری یہی ہے, دنیا یہی ہے پوری آپ کے پاس. تو اب کمرشل ٹیچی کا ورکنگ, دیکھیں مجھے بھی اس فیلڈ کا تجربہ ہے. کوئی انٹرنیشنل مارکیٹنگ کا کوئی طریقہ اڈاپٹ کیا ہے انہوں نے, بس وہی ہے کہ جو 1947 میں تھا کہ ہم پیر سے لے کے جمعے تک بیٹھے رہیں گے, کوئی آئے گا ہمارے پاس, ہم اسے کہیں گے کہ بھائی لکھ کے دو اپنی انکوائری, اور وہ لکھ کے دیں گے, وہ فرائیڈے کے دن سارا منسٹری آف کامرس سے وہ تو جناب سنائے گا جاتے بھی ہے. ان کو تو باقاعدہ انہوں نے مرسڈیز لی ہوتی ہے, بڑا ہائی فائی ان کا لائف اسٹائل ہوتا ہے. ہماری کانسولیٹ اسٹاف کا اور کتنا پیٹرول ان کو مل رہا ہوتا ہے جناب. اگر کہ ہائی فائی لائف سٹائل ہے, بہت اچھی بات ہے, اپ لفٹنگ ہر کوئی چاہتا ہے, ہونا چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے مقابلے میں دوسرے ملکوں کے کمرشل ٹیچی ایج ریسٹرکشن ہے کہ ناٹ ابو 45,
इससे ऊपर कोई नहीं जाएगा। हमारी तरह के बुढ़े नहीं जाएंगे वहाँ पर काम करने के लिए कि जो 2 काम करके थक के आके सांस लेना शुरू कर दें। वहाँ खमीज निकली होती है, बाल बिखरे हुए होते हैं, वो क्लाइंट के पास जाता है और इंक्वायरी जनरेट करता है। मार्केटिंग की बेसिक डेफिनेशन यही है कि क्रिएटिंग एंड मीटिंग डिमांड। तो क्रिएटिंग डिमांड पे तो हमने बात ही नहीं की, वैल्यू एडिशन पे तो हमारा कोई कमर्शियल ऐसी बात ही नहीं करता। हमारे यहाँ रेडीमेड गारमेंट बहुत अच्छे हैं, ये ले लो, अरे भाई रेडीमेड गारमेंट अच्छे हैं, आपके कल्चर के हिसाब से हम ये कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, ये वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, अपने आप को हम ये मोल्ड कर सकते हैं। तो उनको जाके अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताने वाला कौन है? तो होना तो ये चाहिए कि भाई रिलेवेंट लोगों से मशवरा करें कि भाई वहाँ सामान भेजने के लिए कौन सा अच्छा तरीका होगा, फ्रेट फॉरवर्डर साहब आप बताएंगे, वहाँ पे पैसे भेजने का कौन सा अच्छा तरीका होगा, बैंकर बताएंगे। तो हमारे पास इस चीज़ पे तवज्जो नहीं है, हर चीज़ मैं बताऊंगा। तो हमारी बिजनेस कम्युनिटी ने आज तक इस मसले पे, इस अहम मसले पे आवाज क्यों नहीं उठाई आज तक? देखिए आवाज क्यों नहीं वो इस बारे में भी बात करते कि भाई वी रिक्वायर्ड कॉम्पिटेंट पीपल। देखिए कॉम्पिटेंट पीपल की भी कमी नहीं है, लेकिन रिलेवेंट चीज चाहिए होती है यहाँ पर। तो रिलेवेंट चीज में यहाँ पे हमारे पास ये जो ओहदे होते हैं ना, इन ऑर्डर पर तो फॉरेन सर्विसेज कमीशन पाकिस्तान जो है एक ग्रुप है बाकायदा जो CSS कर और इस ग्रुप में जाते हैं वो लोग, ऑलरेडी वो तो पढ़े लिखे लोग हैं। तो क्या वो देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, मार्केटिंग इज नॉट अ कॉम्प्लिकेटेड जॉब नाउअडेज। ओके लेट मी टेल यू, दे कैन डू मार्केटिंग लेकिन वो करते नहीं। अब ये कहना चाह रहे हैं, लेट मी क्लेरिफाई यू। देखिए पढ़े लिखे बहुत हैं, मैं किसी पे ये इल्जाम नहीं दे रहा कि पढ़े लिखे नहीं है और चले गए। बात होती है रिलेवेंसी की। हमारे बहुत सारे, इवन कि आप पाकिस्तान में कराची में पुलिस सर्विस देख लीजिए, MBBS डॉक्टर है, शाम को क्लिनिक करते हैं। तो आप क्या वो पढ़ा लिखा नहीं है? भाई वो पढ़ा लिखा है, लेकिन उसकी रेलिवेंट फीस, क्रिमिनोलॉजी में कितने लोगों ने पढ़े हुए हैं और वो पुलिस में नौकरी कर रहे हैं, कितने ट्रैफिक इंजीनियरिंग के पढ़े हुए हैं और जो ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे हैं। अरे ट्रैफिक वाले ट्रैफिक कराची में तो मकामी लोग ही नहीं है आगे पुलिस में, जिन्हें पता ही कुछ नहीं आगे सिस्टम का। इस बात पे हमेशा ये पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है, तो मैं इस पॉलिटिकल ओपिनियन तो अपनी दूंगा नहीं मैं, लेकिन बात सिर्फ ये है कि देखिए एक रिलेवेंसी होती है। पढ़े लिखे हैं लेकिन वो रिलेवेंट पढ़ाई MBBS करके फिजिक्स में मास्टर्स किया है, मैथमेटिक्स में मास्टर्स किया है, PhD किया हुआ है। भाई तालीम की कमी के नहीं, वो थाने में ऐसे जो लगे वैसे ही कह रहे हैं आप। तो रिलेवेंसी होती है भाई। मार्केटिंग में लगे हुए बहुत सारे लोग डॉक्टर्स बिल्कुल जो टैक्सेशन में काम कर रहे हैं मिलेंगी, तो पूरा सिस्टम ही आपका एग्जांपल्स, लेट्स नॉट कोट एग्जांपल, ये तो हर जगह मिलेंगी। लेकिन रिलेवेंसी देखिए होना ये चाहिए कि रेलवे फील्ड, कभी आपने लोकल चैम्बर्स को, फेडरेशन चैम्बर को ऑन बोर्ड लिया कि भाई हम यहाँ पे कमर्शियल टैक्सी भेजना चाहते हैं, आप सिलेक्ट करके दीजिए। प्राइवेट सेक्टर की बड़ी बड़ी कंपनीज है, मैं नाम नहीं लेता, इश्तिहार की बात हो जाती है सारी, तो यहाँ पर टॉप क्लास कंपनीज इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच गई हैं। क्या सबको CSS ऑफिसर्स चला रहे हैं? नहीं जी बिल्कुल, लेकिन गवर्नमेंट के सारे इदारे सारे CSS चला रहे हैं। हर दिन आए दिन बैंक्रप्सी हो रही है, आए दिन वो होटल बाहर वो उनको दे दिया, यहाँ पर वो उनको दे दिया, वो प्राइवेटाइज कर दिया। अरे भाई तो वो तो CSS वाले चला रहे, वो तो कहते हैं कि क्रीम है पाकिस्तान की, तो ये क्रीम का ये आउटपुट है और ये प्राइवेट सेक्टर में क्रीम क्या पेट्रियट नहीं है पाकिस्तान के साथ, उनके मफादात नहीं है। बैंकिंग सेक्टर के हेड्स कितने प्रोफेशनल्स हैं, क्या कोई CSS वाला है इसमें? कोई नहीं है। तो क्या मतलब है कि CSS कर लिया तो बस वो यही काफी है सारी दुनिया के लिए? नो, रिलेवेंट एजुकेशन फॉर रिलेवेंट जॉब। असल में देखें अब यहाँ पर भी जो सिस्टम है कि ग्रामेरियन जो होता है वो CSS करता है, CSS में आता है, उसको फिर वो ही एक एलीट क्लास का एक सिस्टम चल रहा है और उसका जो है वो बिहेवियर जो होता है वो। कराची में आपने बिल्कुल सही बताया कि वो एक इदारे के हैं जो आते हैं, लाहौर में एक HSN और वहाँ आते हैं। ये बिल्कुल बात सही है। ये एक हमारे साबिक वजीर खजाना ने भी अपनी इंटरव्यू में ये बात की है, वाज़े, ये 100% करेक्ट है। लेकिन बात सिर्फ ये है कि भाई वो गरीब का बच्चा जिसके घर में लाइट नहीं है, लालटेन लगा के पढ़ता है, सरकारी स्कूल में पढ़ता है, लेकिन उसमें से भी बड़ी टॉप क्लास क्रीम निकलती है बात। जी नो डाउट अबाउट इट। बल्कि एक ज़माने में जो CSS ऑफिसर हुआ करते थे किसी ज़माने में, वो तो सारे पीले स्कूलों के होते थे जी। तो खैर बहरहाल बड़ा अच्छा डिस्कशन रहा और अब हम ब्रेक की तरफ जाते हैं और फिर अगले सेगमेंट में फिर मैं आपकी खिदमत में पेश होता हूँ। तो जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू। जी नाज़रीन, अब हम अपने प्रोग्राम के थर्ड सेगमेंट में जाते हैं और जिसमें मज़ीद जो है वो बात करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर और
ٹرانزٹ ٹریڈ پہ، بارٹر ٹریڈ پہ خاص طور سے، کیونکہ ابھی ریسنٹلی بارٹر ٹریڈ جو ہے وہ منظور ہوئی ہے، حکومت کی طرف سے اجازت مل جائے گی کہ بھائی بارٹر ٹریڈ ہو سکتی ہے. وہ فیصلہ بھی بہت دیر سے دیا گیا، اور اس لیے دیا گیا کہ پاکستان کے پاس ڈالرز نہیں ہیں دینے کے لیے آگے، تو اس وجہ سے نے کہا چلے جی بارٹر ٹریڈ کر لیں. حالانکہ یہ کام اگر بہت پہلے ہو جاتا تو شاید اس کے جو فوائد تھے وہ عوام تک پہنچ سکتے، لیکن وہ نہیں پہنچ سکے. تو اس موضوع پر اب ہم بات کر لیں گے صدیقی صاحب سے. تو صدیقی صاحب آپ بتائیں گے یہ فیصلہ دیر میں ہوا ہے یا صحیح ہوا ہے یا درست ہوا ہے، یہ کیا ہوا ہے اور کیا اس کے نتائج آگے حاصل ہوں گے؟ ریسنٹلی جو سرکولر نکلا ہے بارٹر ٹریڈ کے لیے وہ ہے رشیا، ایران اور غالباً افغانستان کی مارکیٹ کے لیے، یا وہاں سے بارٹر ٹریڈ کر سکیں. رشیا کے ساتھ تو ریزن وہی ہے، اور وہی سیم ریزن جو ہے وہ ایران کے ساتھ بھی ہے، اور سیم ریزن افغانستان کے ساتھ بھی ہے کہ ان کے ساتھ اگر آپ ٹریڈ کرتے ہیں تو وہ فیک رولز کا ایک آ جاتا ہے جی کہ امریکن نے سینکشن کنٹریز ہیں، اس کے ساتھ آپ کام کریں گے تو آپ کو بینکنگ چینل کے تھرو آپ کو فارمی سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا، یا آئی فارم سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا، آپ ایل سی نہیں کھول سکتے اینڈ آل دیٹ. تو انہوں نے کہا جی کہ جب رشیا کے ساتھ آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ چائنیز سسٹم استعمال نہیں کر سکتے، تو بارٹر ٹریڈ کر لیں. تو انہوں نے کہا کہ اس کے بارٹر ٹریڈ تو اسٹیٹ بینک کے فارن ایکسچینج مینول کے اندر زمانے سے لکھا ہوا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن ابھی انہوں نے اس پرٹیکولر ٹریڈ لینس کے لیے انہوں نے رولز بنائے کہ ٹھیک ہے جی آپ یہاں سے کموڈیٹی لے کے جائیں، کوئی پیسوں کا ایکسچینج ریٹ ہے ہی نہیں، سیدھا ایکسچینج ہے ہی نہیں سیدھا، آپ جائیں اور کموڈیٹی کو ایکسچینج کریں ود دا کموڈیٹی اینڈ برنگ اٹ بیک ٹو پاکستان. تو وہ یہاں لا کے لوکلی بیچ کر آپ اپنا جو ریونیو ہے وہاں سے آپ جنریٹ کر لیں. دس از واٹ دے ہیو ڈن. تو یہ لیکن بارٹر ٹریڈ میں آپ ایک لمیٹڈ اسکیل کے اوپر کام کر سکتے ہیں، لمیٹڈ اسکیل پہ کام ہو سکتے ہیں، لیکن ابھی بھی آپ دیکھیں ایران سے بلوچستان میں جو تمام کا تمام سامان ہے وہ سارا ایران کا آلریڈی. میں تو سمجھتا ہوں کہ ٹریڈ جو ہے وہ چل رہی ہے پاکستان کی، کیا نہیں؟ دیکھیں اب بہت ساری چیزیں جو ہیں، جیسے بھی انہوں نے ذکر کیا اطہر صاحب نے، انہوں نے بیوروکریسی کے اوپر کے حوالے سے بات کی، بہت اچھی بات کی. میں آپ سے کہتا ہوں جی کہ بیوروکریسی کو آپ ساتھ پہ رکھیں. آپ بتائیے کہ پچھلے 20 سال میں پاکستان کے جو ٹاپ ایکسپورٹرز تھے ان میں کتنے نئے آئے؟ کتنے نئے آئے پاکستان میں؟ کتنے نئے ایکسپورٹرز جنریٹ ہوئے پاکستان میں؟ وہ وہی لوگ ہیں یا انہی کے بچے ہیں اور وہی جو اپنے سیٹ اپ کر رہے ہیں؟ نیا بزنس مین آ کے پنپ کیوں نہیں رہا ہے؟ وہ کیوں نہیں ہونے دے رہا ہے؟ اور وہ لوگ ہیں جو ایک سسٹم کے اندر انہوں نے اور سارے ڈپارٹمنٹس کے اندر انہوں نے پینیٹریٹ کیا ہوا ہے، اور وہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ بس یہی لوگ ہیں جو کر سکتے ہیں. کیا دوسروں کو آنے نہیں دیتی؟ نہیں دے رہی. ریسٹرکشنز بہت زیادہ ہیں. لوگ جیسے انہوں نے کہا نا کہ ٹیکنوکریٹ سے آپ کنسلٹ کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں کرتے ٹیکنوکریٹ؟ بیکاز جب ٹیکنوکریٹس کوئی اسٹیٹمنٹ دیتا ہے، کوئی بات کرتا ہے، تو آپ اس کو نگیٹ صرف اور صرف ٹیکنیکل گراؤنڈس پہ ہی کر سکتے ہیں، اور وہ ٹیکنیکل گراؤنڈ کہیں سے لا نہیں سکتے. یہی وجہ ہے کہ وہ ٹیکنوکریٹ سے پوچھتے ہی نہیں ہیں. وہ ٹیکنوکریٹ سے پوچھیں گے تو ٹیکنوکریٹ تو ان کو سولوشن دے دے گا. وہ سولوشن اگر ان کو دے دیا تو سولوشن کا مطلب یہ ہے کہ پھر تو جو مونوپلی آپ نے کریٹ کی ہوئی ہے، وہ جو سسٹم کو آپ نے ہائی جیک کیا ہوا ہے، وہ تو سسٹم ٹوٹ جائے گا. بالکل جی، وہ ٹوٹ جائے گا سسٹم آپ کا. تو صاحب آپ کچھ کہیں نا ذرا. نہیں دیکھیں یہ بات کا تو انہوں نے بڑی اچھی طرح سے کنکلوڈ کیا ہے کہ ہمارے پاس دیکھیں ایک سمپل سی بات یہ ہے کہ آپ کا جو سوال ہے کہ اور کیوں نہیں آ رہے. میں چونکہ میرا تعلق خود تدریس کے شعبے سے ہے، میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں بزنس ایڈمنسٹریشن میں MBA. کتنی جگہوں پر ہوتا ہے. پہلے ہمارے وقتوں پہ تو صرف ایک کراچی کا ادارہ تھا جہاں ہوتا تھا، آج سینکڑوں ہیں اور اچھے ہیں، اچھا کام کریں. ایک میں آپ کو چیز بتا دوں کہ ایک اصول یہ ہوتا ہے کہ ہر بزنس اسکول میں ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، اس کا نام ہے ORIC، ORIC، آفس آف ریسرچ انوویشن اینڈ کمرشلائزیشن. اس کا بھی بڑا فنڈ ہوتا ہے، اس کا بھی ایک ڈائریکٹر ہوتا ہے. اس میں بھی آپ کے پاس تو یونیورسٹیز میں ORIC میں تو نفری کی کمی نہیں ہے. آپ کے پاس تو 500 اسٹوڈنٹ آرام سے مل جاتے ہیں ریسرچ کرنے والے، ان کا تو کام ہی یہی ہے. یونیورسٹیز میں ہونا یہ چاہیے کہ ایک جیسے انکیوبیشن سینٹرز کہلاتا ہے. تو اب یہ میں آپ کے صدیقی صاحب کی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا کہ ایکسپورٹرز کیوں نہیں آئے. بات صرف یہ ہے کہ بزنس اسکولز میں انکیوبیشن سینٹرز بنے اور اس کے بھی اسپیشلائز بنے. اب جیسے میرا ارادہ ہے، میں نے اس پروجیکٹ پہ کام شروع کیا. اب تو انٹرپرینیورشپ کی تعلیم بھی دی جا رہی ہے. تعلیم دینا ایک اور چیز ہے، پریکٹیکلی عملی طور پر اس فیلڈ میں لے کر آنا. تو اس میں پھر ہم یہ کریں کہ بزنس انکیوبیشن سینٹرز میں اب ہم ایکسپورٹرز انکیوبیشن سینٹر بنائیں. اب ہم ہر 6 مہینے میں 10 اسٹوڈنٹس کو لیں کہ بھائی 2 یہ ہیں، یہ فیملی بیک گراؤنڈ پوچھیں اور ان سے بزنس پلان لیں، اور 2 لوگ ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ میں آئیں، 2 لوگ اس سیکٹر میں آئیں، 2 لوگ لاجسٹک سیکٹر میں آئیں. اب جب ہمارے پاس 10 آ گئے اور 5 گروپ بن گئے ہمارے پاس، تو اب اس کو ہم
फ्रेट फाउंडर्स एसोसिएशन से रिक्वेस्ट करें कि भाई ये 2 बंदों को फ्रेट फाउंडिंग की ट्रेनिंग देनी है. अब एलसी खोलना, ये करना, ये बैंक वाला ट्रेनिंग देगा इनको. फिर फ्रेट फाउंडर बताएगा कि ये यहाँ से आप सामान उठाएंगे, पैकेजिंग करेंगे, ये ट्रांजिट करेंगे, यहाँ आपका शिपमेंट होगा, एयर लिफ्टिंग होगी या ओशन फ्रेट से जाएगा. फिर उस ऑर्डर कौन देगा, ऑर्डर कैसे मिलेगा, ये भी बताइए. मैं आपको बता रहा हूँ. ऑर्डर देखें, लेट मी कंप्लीट माय आंसर. आंसर इसमें है शामिल. ऑर्डर उनको कौन देगा? पाकिस्तान में 142 ट्रेड एसोसिएशंस हैं. 142, बल्कि इससे भी ज्यादा. ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन है, रेडीमेड गारमेंट एसोसिएशन है, ठीक है ना. अब हम इनको दें, पाबंद करें. देखो आप एसोसिएशन का काम इस अपना जाती मफाद नहीं होता, इस सेक्टर की प्रमोशन के लिए काम होता है. अब रेडीमेड गारमेंट एसोसिएशन प्रेगमिया है, तो अब प्रेगमिया को पता है कि भाई ये 2 बच्चे रेडीमेड गारमेंट एक्सपोर्ट करेंगे. आप अपने पूरे 500 मेंबर्स में से बोलो कि अपना 5% स्पिल अवे ऑर्डर्स आप इनको दें. उनको आप तोहफा दें बच्चों को कि ये ऑर्डर है 10,000 खमीज़ों का, इसको अब एक्सपोर्ट करना किस तरह से, अब ये इनसे बनवाओ, इनसे सिलवाओ, ये फ्रेट फाउंडर के पास जाओ. तो इस तरह से एक यूनिवर्सिटी हर 6 महीने में 10 देगी तो 1 साल में 20 देगी. शहर की 20 यूनिवर्सिटीज़ मिला के 400 आपको एक्सपोर्टर हर साल देंगी. तो अगर एक कराची शहर 400 नए एक्सपोर्टर्स क्रिएट कर सकता है, तो लाहौर है आपके पास, फैसलाबाद है आपके पास, बड़े बड़े शहर हैं आपके, तो आपके 1000 एक्सपोर्टर्स हर साल एंटर होंगे. किस यूनिवर्सिटी ने इंक्यूबेशन सेंटर पे काम किया है? किस यूनिवर्सिटी का? डॉक्टर अताउर रहमान साहब बेचारे बदनाम हो गए ये कहकर कि अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में इतने रिसर्च पेपर्स निकलते हैं, इतने पूरे पाकिस्तान में रिसर्च पेपर्स नहीं छप के आते. तो ये और एक कुछ नहीं 10 लाख रुपए महीने का एक उनका ओवरहेड होता है. मुझे आप बताइए, मैं तो चले 25 साल हो गए मुझे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हुए, कोई और मुझे बता दे कि पाकिस्तान की किस यूनिवर्सिटी की किसी एक रिसर्च पेपर, कोई इंटरनेशनल तो छोड़िए, नेशनल लेवल पर भी कोई पब्लिश हुई है? वो कहाँ हैं डायरेक्टर्स सारे पढ़े लिखे, PhD हैं, MBA हैं, सारे हैं. किसकी रिसर्च पब्लिश हुई है? किसकी रिसर्च में कोई सोल्यूशन दिया है? यहाँ 5 यूनिवर्सिटीज़ 5 रिसर्च करती हैं, इनका डायरेक्शन कुछ और है, उनका डायरेक्शन कुछ और है, इनकी फाइंडिंग कुछ और है, तीसरे की फाइंडिंग कुछ और है. तो ये सिर्फ एक लीगली डॉक्यूमेंटेशन पूरा करने के लिए, ये खानापुरी करने के लिए इदारे बने हैं. पैसा तो उनका जा रहा है. भाई ये पैसे को ख़त्म कर दो आप. 10,000 रुपये, 10 लाख रुपए यूनिवर्सिटी बचा ले, उससे कम से कम कुछ फ़ायदा हो जाएगा. 10 लाख रुपए का स्कॉलरशिप दे दे, इसलिए कि इदारा नाम का है, पैसा खर्च हो रहा है, दे कुछ भी नहीं रहा. एग्जैक्टली जी, सही कह रहे हैं आप. तो चलिए जी, अब मैं अपने इस प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेकर जाता हूँ इस उम्मीद से कि पाकिस्तान की जो रशिया के साथ ट्रेड डेवलप हुई है, बार्टर ट्रेड भी डेवलप हुई है और ट्रांजिट ट्रेड भी आने वाले वक्तों में डेवलप अच्छी तरह से हो जाएगी. तो इसके समरात हमारी आवाम को मिलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की आबादी तेज़ी के साथ बढ़ रही है. हमारी आवाम को, हमारे लोगों को, हमारे नौजवानों को रोज़गार के मौक़े चाहिए. बिजली, पानी, गैस, ये उनके अहम मसाइल बनकर रह गए हैं. उनको आगे बढ़ना है, उनको आगे निकलना है. तो ये तमाम मसाइल उस वक्त तक हल नहीं होंगे जब तक पाकिस्तान सही सिमत में माशी तरक्की नहीं करेगा. तो इस वक्त मुझे इजाज़त दीजिएगा. इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में फिर मैं हाजिर होऊंगा आपकी खिदमत में किसी अच्छे मौजू को लेकर. अल्लाह हाफ़िज़.